اس نے اسے سمجھایا کہ دیکھو وہ آپ کی بیوی تھی جیسے بھی ہو، لیکن اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ جب تک اسے معاف نہیں کریں گے اس کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ آپ اسے معاف کر دیجئے، اب وہ لوٹ کے آنے والی نہیں ہے، اب وہ قبر میں ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، آپ سمجھیں۔ تو اس کو کچھ سمجھ میں آئی، حالانکہ پھر بھی وہ کہتا رہا کہ اس نے مجھے بہت دھوکہ دیا ہے، میرے ساتھ بہت بے وفائی کی ہے، مجھے بہت ستایا ہے، دل نہیں کرتا کہ اسے معاف کروں میں۔ کہا ایک بار آپ قبرستان چلو، وہاں کے حال سے آپ واقف ہو جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں رحم آ جائے۔ وہ قبرستان پہنچا، اور پہنچنے کے بعد وہی قبر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہاں قبر پر جب ہاتھ رکھا تو اس کی مٹی بہت گرم تھی، بالکل جیسے آگ جل رہی ہو، اور توے پر ہاتھ رکھ دیا ہو، اس طریقے سے اس کی مٹی تپ رہی تھی، اور اس قبر سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ یہ دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا، اور نرم دل کا انسان تھا، دل پگھلا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے پاک پروردگار عالم، میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا ہے، یا اللہ تو بھی اسے معاف فرما دے۔ ادھر اس کے ہاتھ اٹھانے تھے، ادھر اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے ادھر اس کی بیوی کو معاف فرما دیا۔ پھر جب ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ جب جیسے ہی قبر پر رکھا تو پھر قبر کی مٹی گرم نہیں تھی بلکہ صحیح تھی۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے حق ہوتے ہیں، تو اللہ چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اگر کوئی نہ پڑھے تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے جان بوجھ کر کہ اللہ معاف کر دے گا، تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن جو حقوق العباد ہوتے ہیں، جو بندوں کے حق ہوتے ہیں، جب تک بندے انہیں معاف نہ کریں اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، یہ حقوق العباد میں سے تھا۔ جب تک یہ اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتا اس پر یوں ہی عذاب ہوتا رہتا۔ اس نے اپنی بیوی کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کی سختی کم کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی